وہ جن کو خداوند متعال روئے زمین پر حکومت کے لیے منتخب فرماتا ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اقامہ نماز۔ دوسری ان کی علامت اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، یعنی سسٹم زکوٰۃ ہے، سسٹم نماز ہے۔ سارے جو مصادیق ہیں نماز کے انفرادی اور روزانہ کی جماعت کے علاوہ جو ہے نا نماز ہے جمعہ، یہ سب اسی ایک الہی حکمران کے سسٹم کے حصے میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی ایک سسٹم ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دوسروں سے بھی وہ سسٹم ایجاد کرتے ہیں جس میں معاشرے میں رہنے والا ہر شخص اپنے واجبات مالی ادا کیا کرتا ہے۔ آتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی از منکر کرتے ہیں۔ تو ایک اسلامی حاکم کا اہم ترین وظیفہ معاشرے میں امر بالمعروف کرنا اور نہی از منکر کرنا ہے، اور بنیادی طور پر حق حکومت خداوند متعال کو حاصل ہے کیونکہ وہی مالک ہے، یا اس کو حاصل ہے جس کو خدا نے یہ حق عطا کیا ہے۔ تو انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو خدا کی طرف سے یہ حق حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ اب اس حکمران اسلامی کے شرائط میں سے جو شرائط ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے، آج فقط تمہید باندھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ حق کے لحاظ سے انہی بندوں کو حق حاصل ہے خدا کی طرف سے، کہ جو خدا کی طرف سے ان کو حق عطا ہو جائے، اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق لا بد للناس من امیر بر او فاجر، ہر معاشرے میں ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے، اچھا یا برا، چونکہ اگر حکمران نہ ہو تو انارکی پھیل جائے گی، حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ برا بھی ہوگا تو بالآخر حکمران ہونے کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں اس کو شرم و حیا آ جائے گی، عدل انصاف کا بھی کوئی نہ کوئی حکم دیا کرے گا۔ تو اب اس لحاظ سے تمام نظام مادی دنیاوی کو دیکھیں، لکھنے کی حد تک کم سے کم یعنی اور اجرا کرنے کی حد تک بہت ہی نادر ملتا ہے۔ جو شرائط عمومی ہیں کسی بھی حکمران کے لحاظ سے، عقل چاہیے، علم چاہیے، قدرت چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت چاہیے، اور جو ہے نا یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی اگر عقل نہیں ہوگا تو حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور مضبوط دل کا مالک نہیں ہے تو بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس آدمی کو عادل ہونا چاہیے، اگر عادل نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ خود ظلم کرے گا، تو ظلم سے دوسروں کو روک نہیں سکتا۔ عاقل نہیں ہے تو لوگ عوام کے، ملت کے مصالح اور مفاسد کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یعنی ملت کا نفع کہاں پر ہے، ملت کا فائدہ کہاں پر ہے، قوم کا نقصان کہاں پر، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ سادہ سی مثال ہے، اگر عقل کے لحاظ سے کم ہے، کوئی آدمی کم عقل ہے، تو ہم اپنے روزمرہ معاملات میں بھی کوئی امور اس کے حوالے نہیں کرتے، ہم کسی سودا کے لحاظ سے اس آدمی کے حوالے نہیں کرتے ہیں مال جو مال کے نقصان اور فائدے کو نہیں سمجھ سکتا ہو۔ تو جب اس حوالے سے چھوٹے سے معاملے میں کم عقل کو نہیں دیا جا سکتا ہے، تو پھر اسی صورت میں وہ جو قوم و ملک کے معاملات کو سنبھالنا چاہتا ہو، اگر وہ عقل نہیں رکھتا ہو تو پھر اس کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اسے عاقل ہونا چاہیے اور اسے عالم ہونا چاہیے۔ جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو مضبوط دل کا مالک ہونا چاہیے۔ کیوں مضبوط دل کا مالک نہیں ہوگا تو پھر اسی صورت میں جہاں پر مشکلات آ جائیں گی، جہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر وہ کیا کرے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، قوم کو ذلت کی طرف لے کے جائے گا، ملت کی خود مختاری کے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا، ذلت کو سوار کرے گا۔ اس طرح سے ہر مشکل کے سامنے استواری اور مضبوط دل کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکنے والا ہو، تو ایسے حاکم کو حق حاصل ہے کہ جو اسلامی معاشرے پر حکومت کرے۔